بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم عید کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، سال میں علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں 5 ایام یعنی 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی آسان لفظوں میں بیان کروں تو گناہ ہے، حرام کے قریب ہے۔ تو لہذا وہ 5 دن سال میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 عید الفطر کا دن، فرسٹ شوال المکرم یا عید کا پہلا دن۔ اسی طرح بقرہ عید جسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، یعنی بقرہ عید کے چاروں دن ایک ساتھ ہیں، لگاتار ہے، اور عید الفطر کا صرف یہ ایک واحد دن ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ اور اس میں روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ در حقیقت ان دنوں میں ہم اللہ پاک کے مہمان ہوتے ہیں۔ ویسے تو ان 5 دنوں کے علاوہ بھی اللہ پاک ہی ہمیں کھلاتا ہے، ان 5 دنوں میں بھی کھلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن خصوصی طور پر شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ ان میں ہم نے روزہ نہیں رکھنا، اور اس میں روزہ رکھے گا اگر کوئی تو گناہ گار ہوگا۔ یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ گناہ ہے۔ بعض ہمارے عمر رسیدہ افراد کہتے ہیں عید کے دن میرا تو روزہ ہے، تو بھائی عید کے دن ہم اللہ کے مہمان ہیں، عید کے دن ہم نے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ عید الفطر کا یہ جو پہلا دن ہے ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ شش عید کے روزے ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو اس کے فضائل بھی بیان کریں گے، اس کا ایک پورا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن شش عید کے روزے عید کے دن سے آپ نے شروع نہیں کرنے۔ اور اسی طرح بقر عید میں جو چاروں دن لگاتار ہیں، یعنی بقر عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا، چوتھا، یہ چاروں دن لگاتار ہیں، اور عید الفطر کا یہ ایک دن۔ تو اس طرح پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے، حرام ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں علم دین سیکھنا چاہیے، کہ انسان بعض دفعہ لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک کام کو نیکی سمجھ رہا ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے، قرآن و حدیث منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نیکی کا کام نہیں بلکہ الٹا گناہ کا کام ہے، کہ شریعت نے منع کیا کہ 5 دن سال میں روزہ نہیں رکھنا۔ اور کوئی شخص کہے کہ بھائی میں یہ نیکی کا کام کروں گا، میں تو روزے رکھوں گا، تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اس سے ہمیں علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، علم کتنا ضروری ہے۔ علم ظاہر سی بات ہے یہ نور ہے، یہ روشن انسان کو روشن کر دینے والا ہے، اور علم جس کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر خود بھی روشنی آتی ہے، اور وہ اس اپنی روشنی سے دوسروں کو روشن کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر خود بھی جو ہے نور آتا ہے، اور وہ اپنے نور سے، اس نور علم کے نور سے دوسروں کو منور کر رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را میری اپیل ہے، علم دین خود بھی سیکھیے اور علم دین پر عمل کیجیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔